جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر آپ نے اندرون سندھ سے ڈاکو لا کر یہاں تعینات کر دیے تو میری بات کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سندھیوں کے خلاف. میں سندھیوں کے خلاف نہیں ہوں. پیپلز پارٹی نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے سندھیوں اور مہاجروں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. میرے پاس تو قوم پرست پانی کے مسئلے پر آئے تھے اور میں نے تو ان کے آنے سے پہلے پانی کے مسئلے پر بیان دیا تھا. اس کا مقصد ہے میرا سندھیوں سے اختلاف نہیں ہے. اس شہر میں مستقل ہیوی ٹریفک کی وجہ سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. متعدد بار حکومت سے اپیل کی کہ یہ جو ٹریفک ہیوی ٹریفک دن میں آپ کی کرپٹ انتظامیہ پیسے لے کر اور پورے دن چلاتی ہے جس کی وجہ سے معصوم انسانی زندگیاں روزانہ لقمہ اجل بن جاتی ہیں, اس کو بند کیا جائے. لیکن حکومت اس شہر کے لوگوں کو انسان تصور نہیں کرتی. حکومت اس شہر کے لوگوں کو لاوارث سمجھتی ہے. حکومت سمجھتی ہے کہ اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تقسیم ہو گئے, جس کی وجہ سے کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے. یہ اپیلوں سے معاملات حل نہیں ہوں گے, یہ درخواست دینے سے معاملات حل نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں. ابھی ہم نے تمام ساتھیوں نے مشاورت کی ہے, سینئرز نے بھی, زون کے ذمہ داروں نے بھی, کہ یہاں کی انتظامیہ ماضی میں بھی اس شہر کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھ رہی تھی. اس شہر میں ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب مزدائیں ریس لگاتے ہوئے معصوم بچوں کو کچل دیا کرتی تھی. اس شہر کے لوگ اس وقت بھی اسی طرح جو آج ماحول ہے وہی ماحول تھا. اور بشرا زیدی کے بعد اس شہر کا جو ریئیکشن دنیا نے دیکھا, یہ وہی زبان سمجھتے ہیں. اس شہر میں آج 1 مہینہ 8 دن میں 88 افراد انسان جو اس شہر کے رہنے والے تھے وہ جاں بحق ہوئے اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے. اور حال یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے چوں نہیں ہوتی, اتنی سی مذمت نہیں ہوتی, اس دکھ کا اظہار نہیں ہوتا کہ اس شہر کے لوگ مر رہے ہیں. تم حکمران ہو, تمہیں دکھ کا اظہار تو کم از کم کرنا چاہیے, تمہیں اس معاملات کو روکنے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے. لیکن حکومت کو قطعاً پرواہ نہیں ہے. میں آج واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اب مزید اپنے لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اور ظاہر ہے کہ صبر کا ایک حد ہوتی ہے اور وہ حدیں اب ختم ہو چکی. 48 گھنٹے حکومت کو ہم دے رہے ہیں اور یہ روزانہ کے معمول کے کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں سمجھنا اس کو. 48 گھنٹے حکومت کو دے رہے ہیں ہم کہ حکومت سے درخواست ہے, اپیل ہے کہ اس 48 گھنٹے میں جو 88 افراد اب تک جاں بحق ہوئے ہیں انہیں ان کے لواحقین کو, ان کے ورثاء کو ان کی مالی مدد کی جائے. کم از کم 25 لاکھ روپیہ اس 48 گھنٹے میں اعلان ہونا چاہیے. ہمارے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کو 25 لاکھ روپے دیے. کن کو دیے میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے 25 لاکھ روپے دیے. اس شہر کے لوگوں کو ان سے کم مت سمجھنا. اس شہر کے لوگوں کو جو جہاں بحق ہوئے ان کے ورثاء کو 25 لاکھ روپے 48 گھنٹے میں معاوضے کا اعلان ہونا چاہیے. 48 گھنٹے میں اس کرپٹ پولیس انتظامیہ سے سندھ گورنمنٹ ہماری جان چھڑوائے اور اس شہر کے اندر جو ہیوی ٹریفک دن میں چلتا ہے, جو ٹائم مقرر ہے 12 بجے سے پہلے, وہ 48 گھنٹے کے اندر کنٹرول کر لے. اور 48 گھنٹے میں اگر گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرے گی تو آج آفاق احمد آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ ثابت کرو کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے اور اس شہر کے اندر تم اس کے وارث ہو اور اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. منگل کی صبح سے ہیوی ٹریفک اس شہر میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ہیوی ٹریفک چلے گا تو ہیوی ٹریفک اس قابل نہیں رہنا چاہیے کہ وہ دوبارہ چل سکے. اس شہر میں تمہاری ذمہ داری, مہاجر نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے, اس شہر کے لوگ لاوارث نہیں ہیں. اور میں بالکل بغیر کسی نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے سخت سے سخت اقدام کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ لوگ اپنے آپ کو پریپیئر کرو. تمام مہاجر نوجوانوں سے میں اس میڈیا کے تھرو اپیل کر رہا ہوں,
अपना बड़ा भाई समझ के समझो कि आफाक ने हुक्म दिया है कि इस शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक मंगल से नहीं चलना चाहिए. अगर दिन में हैवी ट्रैफिक चलेगा तो वो उसका खमियाजा भुगतेगा और उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी. आफाक भाई, एक सवाल, अफसोसनाक वाक़या है डंपर के वाक़े में हुआ, एक और वाक़या हुआ है पुलिस की हिरासत में दुकानदार जो था वक़ास, उसको तशद्दुद करके मार दिया गया. तो उसके मेरे भाई, जब मैं बार बार ये कहता हूं कि इस शहर के अंदर आपने अंदरूनी सिंध से डाकू लाकर यहाँ तैनात कर दिए, तो मेरी बात के ऊपर लोग एतराज़ करते हैं कि सिंधियों के खिलाफ. मैं सिंधियों के खिलाफ नहीं हूं. पीपल्स पार्टी ने जो इक़दाम किए हैं उससे सिंधियों और महाजरों में नफरतें पैदा हो रही हैं. मेरे पास तो कौम परस्त पानी के मसले पर आए थे और मैंने तो उनके आने से पहले पानी के मसले पर बयान दिया था. इसका मकसद है मेरा सिंधियों से इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन सारे डाकू लाकर आपने यहाँ पर भर्ती करके आप चाहते हो कि यहाँ पर हम जो बाकी सिस्टम जिस तरह आप चलाते हैं कि आप यानी आप भत्ते का इल्ज़ाम लगाते हो महाजिर सियासत करने वालों पे, चाहे हम पे, चाहे मुत्तहदा पे, चाहे अल्ताफ पे, चाहे किसी और पे, लेकिन सिस्टम के थ्रू आप पूरे शहर के अंदर भत्ते वसूल कर रहे हो. अब शहर में एक आम मासूम बच्चा जो कोचिंग सेंटर से निकलता है, उससे भी सिंध के डाकू जो यहाँ पुलिस की वर्दी पहन के तैनात किए गए, वो उस मासूम बच्चे से भी पैसे वसूल करते हैं. और ये कोई नया वाकया नहीं है. इसके ऊपर अगर शहर खामोश रहेगा तो आज ये ताजिर कत्ल हुआ है, कल कोई और कत्ल हुआ, और हमें इस मामले में अपना मौक़िफ़ सख्त बनाना पड़ेगा, सख्त रहना पड़ेगा. हम तो इस बात के ऊपर दुखी हैं कि हमें ताने दिए जाते हैं कि हम तकसीम है, और ये मौका है महाजिर नौजवानों को, जिस तरह मैंने कहा है कि खुदा की कसम अगर हम बार बार अपने तकसीम को मजाक बनने देंगे, लोग कहेंगे तकसीम है, साबित करोगे चाहे किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, ये शहर तुम्हारा है, किसी सियासी जमात से तुम्हारा ताल्लुक़ है, यहाँ के लोग तुम्हारे हैं और इनकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है. इस शहर को ये साबित करना कि ये शहर तुम्हारा, तुम्हारी जिम्मेदारी है. आज ये ताजिर की बात कर रहे हैं कि ताजिर उसके कस्टडी में कत्ल हो गया. कल वकला एहतजाज कर रहे थे नेशनल हाईवे के ऊपर पुलिस के रवैये की. आपने बगैर पढ़े लिखे लोग डाकू यहाँ लाके तैनात कर दिए, तो ज़ाहिर शहर का हशर ख़राब होगा और इस शहर के लोगों को अपने मुस्तकबिल के फैसले करने पड़ेंगे. और ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि आज नहीं, कल महाजिर नौजवानों को अपना शहर खुद चलाना पड़ेगा.